آخری حصہ اور سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے ایک زبردست انداز میں اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح فرمائی ہے اور شان و عظمت ذکر فرمائی ہے۔ غزوہ احد میں اگرچہ آخر کار اہل ایمان کی فتح ہی ہوئی، لیکن ایک غلطی کی بنا پہ بہت بڑا نقصان بھی ہوا۔ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ آخر یوں پھر فتح ہوئی۔ کافر جب دوبارہ شکست کھا کے پلٹ گئے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ لو ایک دفعہ ہم اچھی طرح ان کا کام ختم کر لیتے تو پھر واپس ہوتے۔ اب انہوں نے دوبارہ حملے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور کسی کے ذریعے خبر بھی مدینے پہنچا دی کہ کافروں کے سردار تمہارے لیے لشکری اکٹھے کر رہے ہیں، بس تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب یہ خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنتے ہی فرمایا کہ ہم دوبارہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، کون نکلے گا؟ تو بڑی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بہت سارے صحابہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے تعریف قرآن میں محفوظ کر دی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ۔ فرمایا اللہ کن مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان مومنوں کا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا بعد اس کے کہ انہیں بڑے زخم پہنچے۔ فرمایا ان تقوی والوں کے لیے اور نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے خبر دینے والوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے لشکر اکٹھے کر رہے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے کیسی تعریف محفوظ کر دی، فرمایا فزادہم ایمانا، کافروں کی اس پریشان کرنے والی خبر نے صحابہ کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور ڈرنے کی بجائے، گھبرانے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کام بنانے والا ہے، اچھا کام بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے ان کی تعریف کی اور قیامت تک کے لیے ایک سبق سمجھا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی والی خبر آئے تو پریشانی والی خبر سن کے کیا کہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہو۔ ہاں جی، یہاں ایک سوال ہے، اتنے سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے درس سنتے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرق کیا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ فرما رہے ہیں مصیبت پہنچے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تعریف کی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
ساتھ اللہ نے بدلہ بھی سنایا کہ انہیں اس کے نتیجے میں کیا ملا۔ ہاں جی، جس کو فرق آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولنا نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو فرق آتا ہے۔ ہاں جی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا ہے وہ وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نقصان ہوتا ہے لوٹ تو میرے پاس ہی آنا ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے، جو بھی نقصان ہوگا اللہ ہی کاٹتا ہے۔ نہیں، میرا سوال نہیں آپ سمجھے، میرا سوال یہ ہے ایک جگہ اور پڑھنے کا تذکرہ ہے، دوسری جگہ اور پڑھنے کا تذکرہ ہے، بات دونوں جگہ مصیبت کی ہے۔ ہاں جی، یہاں پر پہلا راجعون اس میں تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو دوسری ہے یہ دوسرے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے، اس لیے یہ اس میں اللہ جو ہے اللہ کو مددگار بنایا گیا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے مددگار دونوں جگہ پر اللہ کو بنایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کوئی فرق نہیں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ۔ فرق یہ ہے جہاں مصیبت پہنچ چکی ہے وہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس کا اب دکھ تڑپا رہا ہے، تو وہاں کیا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جہاں ڈر پیدا ہو، خبر سنو کہ یہ مصیبت آ رہی ہے، جس طرح ہر دوسرے تیسرے ہفتے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ سنا ہے تیل اور مہنگا ہو رہا ہے، تو جب سنو نا تو یہ ہائے کیا بنے گا ہمارے ملک کا، یہ کہنے کی بجائے فوراً کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پریشانی پہنچ چکی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جس کا ڈر سوار ہو گیا پہنچی نہیں ابھی تو اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ فرق ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی، اور یہ وہ کلمہ ہے جو ڈر کے موقع پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی پڑھا۔ صحیح البخاری میں ہے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کیا کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلمہ بڑا عظیم الشان ہے، اللہ نے اس کے بڑے فائدے بیان کیے۔ کسی صحابہ نے یہ پڑھا نا، فن قلبوا بنعمت من اللہ و فضل، صحابہ باقاعدہ پیچھا کرنے گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت لے کے لوٹے، اللہ کا فضل لے کے لوٹے۔ دو فائدے، لم یمسسہم سوء، جو پریشانی والی خبر سنی تھی اس تکلیف نے انہیں چھوا بھی نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا بھی حاصل کر لی۔ یہ فائدہ ہے، خطرہ طاری ہو نا، خوف سروں پہ منڈلائے تو یہ پڑا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جن لوگوں نے خبر دی نا کہ کافر بڑی تیاری کر رہے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈر جو ان سے ہے، گھٹنے ٹیک دو، یہ کر لو وہ کر لو، وہ جنہوں نے خبر بڑھا چڑھا کے اہل ایمان تک پہنچائی نا، تو یہ جتنے ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو اہل ایمان کو کافروں سے ڈراتے ہیں۔ یہ یاد رکھے، آج میڈیا کا دور ہے تو بڑے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے والی خبریں سنانا، جو جھوٹ ملا، من گھڑت ملا، بس سنا دیا، چڑھا دیا، وہ بس انگلی گھما گھما کے ہیں، اور بس جو ان کے نزدیک خبر ہی وہ ہے جو پریشان کرے۔ تو ایسے لوگ جو اہل ایمان میں خوف و راز پیدا کریں، انہیں ڈرائیں، پریشان کریں، گھبراہٹ میں ڈالیں، قرآن ایسے لوگوں کو بھلا کیا کہتا ہے، بڑے چسکے سے انگلی گھماتے ہو، جو خبر معمولی سی سن لی اس کو اور بڑھا چڑھا کے پیش کیا تاکہ مسلمانوں میں خوف پیدا ہو۔ ایسا کردار ادا کرنے والے قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، ایسا شخص شیطان ہے اپنے دوستوں سے مومنوں کو ڈراتا ہے۔ کیا ہے ایسا شخص؟ شیطان، جو اپنے دوستوں سے یعنی شیطانوں سے کن کو ڈراتا ہے؟ مومنوں کو۔ تو جو مومنوں میں خوف والی خبریں پھیلائے، قرآن نے کیا کہا ایسے شخص کو؟ شیطان۔ اللہ اکبر۔ لہذا شیطان والا کردار کبھی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر کے والے سے بڑے احکامات قرآن میں بیان کیے ہیں، ایک مقام یہ ہے، آگے بھی آ رہا ہے، ویسے ہی نہیں بس جو خبر آئی آگے پھیلا دی۔ فرمایا ان سے نہ تم ڈرو، اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کا کام اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے ڈرنا نہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو کفر میں بھاگ بھاگ کے ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نا،
وہ تمہیں پریشان نہ کریں، یعنی کافروں کی دور دھوپ سازشیں منصوبے تمہیں گھبراہٹ میں نہ ڈالیں۔ فرمایا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جو وہ بھاگ بھاگ کے کفر کی سازشیں کر رہے ہیں وہ تو اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی شے نہ ہو بلکہ بہت بڑا عذاب ہو۔ پھر فرمایا جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم جو انہیں دنیا میں مہلت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اقتدار دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وہ کبھی نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ اور گناہ کرتے جائیں اور ان کے لیے پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ایک مقام پہ 3 وعیدیں سنائی، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب، کن کے لیے؟ جو بھاگ بھاگ کے کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو وقتی آزمائشیں آتی ہے نا، تکلیفیں ہیں، شہادتیں ملتی ہیں، اہل ایمان زخمی ہوتے ہیں، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، فرمایا یہ اہل ایمان اس کے بارے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اندر جو کھوٹے منافق گھسے ہوتے ہیں نا، ان تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کھوٹے باہر نکال کے مومنوں کو خالص کر دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن وہ آزمائش میں اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور کافر جب تکلیف آتی ہے یا منافق جب تکلیف آتی ہے اس کا چھپا ہوا کفر بھی زبان پہ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ کھوٹا، پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائشیں تو اس لیے کہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان آزمائش کے ذریعے فرق ہوتا ہے، تکلیف آئے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ دنیاوی دوستی میں بھی یہی ہے، لوگ اسی کو پرکھتے ہیں، جو مصیبت میں کام آئے سمجھتے ہیں بھائی واقعی مخلص دوست ہے، اور جو کھانے پینے میں ہم پیالہ و ہم نوالا، مل کے جناب کبھی میرین، کبھی جناب شیلٹن، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی مغل محل، کبھی کہیں، کبھی دوسرے شہر ناشتہ مل کے جب کسی ایک کو تکلیف آ گئی تو پھر میں کون اور تو کون، تو فوراً پتہ نہیں چل جاتا کھڑے کھوٹے کا۔ تو اسی طرح جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نا تو کھڑے مومن کا اور جھوٹے دعوے دار کا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑنا کہ تمہاری کھچڑی پکی رہے، تمہارے اندر پاک بھی رہے اور پلید بھی۔ اللہ نے مخلص مومنوں کو پاک کہا، کھوٹے منافقوں کو پلید کہا۔ فرمایا اللہ نے ایسے نہیں کرنا، اللہ نے آزمائشوں کے ذریعے تمہیں جدا جدا کرنا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یہ بخل بڑی عجیب بیماری ہے۔ جو بندہ بخیل ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو بھی بخیل بناتا ہے، دوسرے کو دیکھے گا نا سخاوت کر رہا ہے اس کو بھی کہے گا چل تجھے مال سنبھالنے نہیں آتا۔ فرمایا اور بخیل سمجھتا ہے میں مال سنبھال کے میں بڑا سمجھدار ہوں، بخیل اپنے آپ کو نا بڑا سمجھدار سمجھتا ہے کہ میں دولت سنبھال رہا ہوں۔ سب سے بیوقوف بخیل ہوتا ہے، یہ یاد رکھے۔ سب سے بڑا احمق کون ہوتا ہے؟ بخیل۔ کیوں؟ یہ جمع خود کرتا ہے محنت کر کر کے، چھوڑ کے دوسروں کے لیے جاتا ہے۔ محنت آپ کرتا ہے، جمع یہ کرتا ہے بیچارہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام۔ ہمارے ادھر قریب اسی طرح کا وکیل تھا، بچیاں بوڑھی ہو گئی صرف اس لیے شادیاں نے کی کہ میرا پیسہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اب سارا کچھ چھوڑ کے لوگوں کے لیے دنیا سے چلا گیا، ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بیوقوف ہوتا ہے بخیل، وہ محنت خود کرتا ہے اور اس کے کمائے ہوئے مال سے فائدہ دوسرے اٹھا جاتے ہیں بعد میں۔ اس بیچارے کو نہ دنیا میں نیک نامی نصیب ہوتی ہے کہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، یار بڑا سخی ہے، یار وہ تو ماشاءاللہ بڑا کام آتا ہے، وہ ہر مشکل گھڑی میں غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، ہر زبان پہ اس کا چرچا اور ذکر خیر ہوتا ہے۔ جو سخی ہے، جو بخیل ہے، ہر کوئی کہتا ہے چھوڑ، وہ تو کنجوس مکھی چوت ہے، اس کی کیا بات کرتے۔ اب سمیٹ کے کما کے محنت کر کر کے چھوڑ کے لیے کن کے لیے گیا؟ دوسروں کے لیے۔ تو بیوقوف ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو بخل کر کے مال سمیٹتے ہیں نا وہ یہ بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو اجر سے محروم ہوا، دوسرا مال سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم ہوا۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ان بخیلوں کو ان کا مال قیامت کے دن گلے کا توق بنایا جائے گا، گنجا سانپ بنائے گا اللہ۔ یہ گنجا سانپ حدیث میں آیا، بولا کیوں گنجا سانپ؟
گنجا سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ زہر سے سر گنجا ہو جاتا ہے اس کا، زہر سے۔ وہ گنجا سانپ بنا کے نا اس کے خزانے کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا، منہ کھول کے اس کو کاٹے گا، ڈسے گا، نوچے گا اور کہے گا تیرا وہی خزانہ ہوں جو تو سنبھال کے رکھتا تھا، اب بھاگتا کدھر ہے؟ بڑے پیار سے گن گن کے ایسے گن گن کے جناب تجوری میں، گن گن کے جناب لاکر میں، گن گن کے تو بڑا ہم سے پیار کرتا تھا، بھاگتا کدھر ہے؟ ادھر آ رہا۔ ورنہ بخل کرنے والا یہ نہ سمجھے بخل اچھا ہے، اس کے لیے برا ہی برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا ایک انتہائی برا کردار بیان کیا ہے۔ یہودی ایسی قوم ہے، ان کی گستاخیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی استثناء نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ایک بڑے انداز میں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اچھا مال خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ ایسے اجر دے گا جس طرح قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ اجر اپنے ذمے لیتا ہے۔ تو اللہ نے وہ خرچ کرنے کی ترغیب ایسے انداز میں دی، اس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے کی ترغیب تھی۔ تو ہوا کیا، یہودی کہنے لگے لو یہ مسلمان ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، جی اللہ کا دین مانو۔ ان کا اللہ تو ویسے فقیر ہو گیا، قرضے مانگتا ہے، معاذ اللہ، فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی بات سن لی ہے، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں اور انہیں کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودیوں کا ایک بہانہ بیان کیا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے حوالے سے نا ان کے بڑے بہانے تھے۔ ایک بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ہم سے نا اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کہ نبی صرف وہ ماننا ہے جس کی شریعت میں ایسی قربانی ہو کہ آدمی قربانی کرے تو آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی قربانی کوئی نہیں، لہذا ہم اس پر ایمان لانے کے پابند نہیں۔ اللہ نے جواب دیا ہے اگر یہ بات ہوتی، ان سے عہد لیا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی ایسے پیغمبر اس طرح کی قربانی والی شریعت لے کے آئے کہ آدمی قربانی کرتا، آگ آتی اور کھا جاتی، لیکن ان یہودی بدبختوں نے ان پر ایمان لانے کی بجائے انہیں شہید کیا۔ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ ماننے ہی نہیں چاہتے، بات صرف یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اس حصے میں موت کا ٹل ہونا بڑا بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں موت کا ذکر کیا نا، وہ اس لیے نہیں جس طرح کئی لوگ موت کو ٹینشن بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ نفسیاتی مریض ہی بن جاتے ہیں، یہ نہیں اس کا مقصد۔ قرآن قطعاً موت اس لیے یاد نہیں کرواتا کہ آدمی دنیاوی جائز ذمہ داریاں بھول کے اور دین بھول کے پر ہر وقت موت کو سر پہ سوار کر کے دیوانہ ہی ہو جائے، میں تو مر چلا ہوں، میں تو مر چلا ہوں، کئی ہو جاتے ہیں اس طرح۔ یہ نہیں مقصد۔ اللہ نے جو موت آنکھوں کے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھے پر کرے، جائز حدود میں رہ کے تجارت، صنعت، مزدوری، ملازمت کرے، لیکن اس کو ایک حد تک رکھے، اس کے پیچھے ایسا نہ پڑے کہ آخرت بھول جائے، قبر بھول جائے۔ موت یاد کروانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اعتدال میں رہے، اعتدال میں۔ یہ نہیں سب کو چھوڑ کے جنگل میں بھاگ جائے کہ میں نے تو مر جانا لہذا میں نے کرنا ہی کچھ نہیں، یہ نہیں مطلب۔ مطلب یہ ہے کہ یہ موت سے ڈر کر کمائی جائز ذریعے سے کرے، اچھی جگہ پر مال صرف کرے اور آخرت کا فکر اور اس کی بھرپور تیاری کرے، یہ مطلب ہے موت یاد کروانے کا۔ فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ساتھ فرمایا تمہیں قیامت کے دن پورے پورے بدلے دیے جائیں گے، اچھائی کا اچھا، برائی کا برا۔ اور کامیاب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کامیاب اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بالکل بچا کے رکھا گیا، سیدھا جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی تو عید ہو نا تو سزا بھگت کے بھی جنت میں چلے ہی جانا ہے۔ جس کو یہ شوق ہے نا کہ سزا بھگت کے جنت میں جانا ہے، وہ ذرا ایک موم بتی جلا کے نا اوپر انگلی رکھے، سمجھ آ جائے گی سزا کیسی ہے۔ یہ حالانکہ یہ دنیا کی آ گئی، یہ بھی کوئی بات ہے، سزا بھگت کے چلے جانا نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے بالکل بچایا گیا اور سیدھا جنت میں داخل کیا گیا۔ فرمایا یہ کامیاب ہے، اس کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ نے خبردار کیا کہ انسان کو دنیا میں ذہن بنا کے رکھنا چاہیے. بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں دنیا میں جنت بنانا ہے کہ کوئی دکھ نہ ہو، صدمہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، رہائش ہے تو وہ جناب اس جیسی کسی کی نہ ہو، سوٹ ہے تو اس جیسا کسی کا نہ ہو، سواری ہے تو ہر نیا ماڈل میرے نیچے ہو. وہ دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں ہے. لیکن اس طریقوں سے دکھ نہیں ختم ہوتے. کیوں؟ دکھ انسانی زندگی کا حصہ ہے. اور میں تمہیں تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا. مال کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی حالات بہتر کبھی حالات سخت، کبھی مہنگائی کبھی سستائی، کبھی کھانے کو اتنا زیادہ کہ سنبھالا ہی نہ جائے اور کبھی 2 ٹائم کی میسر نہ آئے. اور میں ایسا ہوگا، مال میں بھی ہوگا اور تم اپنی جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے. کبھی بیماری کبھی صحت. اور تھبلا بندہ ہوتا ہے وہی کھا پی رہا ہوتا ہے، طبیعت بہتر ہوتی جاتی ہے. اللہ کا امر یہ ہوتا ہے. اور یک لخت وہی کچھ ہوتا ہے، طبیعت یک لخت خراب ہو جاتی ہے. بندہ سوچتے ہی رہ جاتا ہے بنا کیا ہے بنا کیا ہے. اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. فرمایا یہ ذہن بنا کے رکھو، ایسا ہونا ہی ہونا ہے کہ تم اپنے مالوں میں بھی آزمائے جاؤ گے اور اپنی جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے. ساتھ فرمایا صرف یہی آزمائش نہیں، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ہندوؤں، سکھوں، کافروں، مشرکوں سے تمہیں بڑی تکلیف دہ باتیں بھی سننے کو ملتی رہیں گی. وہ تمہیں باتیں بھی کرتے رہیں گے، اذیتیں دیتے رہیں گے. ان سارے امور کا مالی آزمائش ہو، جسمانی آزمائش ہو، کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو، ان ساری آزمائشوں میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اللہ اکبر. یہ کنجی ہے کامیابی کی، صبر اور اللہ کا ڈر. صبر اور میں اگر صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو یہ کام بڑا پختہ اور اونچا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد بیان کیا جو اہل کتاب سے لیا گیا. یہ عہد ہر ایک کے ذمہ ہے جن پر بھی اللہ کی طرف سے شریعت اتاری گئی کہ اللہ کا اتارا ہوا چھپانا نہیں. اور میں ہم نے ان سے عہد لیا جو تمہاری طرف اتارا گیا نا کھول کے بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں. لیکن فرمایا انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور توحید کے عقائد، حتیٰ کہ بہت ساری سزائیں جو اللہ کی طرف سے بعض جرائم کی مقرر تھی، یہودی سارا کچھ یہ اپنے ماتحتوں سے چھپا گئے، عہد توڑ ڈالا. پھر اللہ نے ایک اور ان کا برا کردار بیان کیا ہے، 2 طرفہ خرابی. جی وہ یہودیوں کا کردار تھا، کرنا برا اور خاص کیا جی کہ ہمارے برے پہ ایسا پردہ پڑے کہ ہماری برائی بھی اچھائی نظر آئے اور جو کوئی اچھا کارنامہ ہم نے نہیں کیا وہ بھی ہمارے نام لگ جائے. آج ہمارے ارباب سیاست میں یہ چکر بڑا ہے، دوسروں کے کارنامے اپنے نام لگاؤ اور جو برا کیا ہوا ہے اس کو بھی خوش نما کر کے پیش کرو کہ ہم نے یہ اچھا کیا ہے. اللہ نے اس کو یہودی کردار کہا ہے. برائی اپنی کو، برے کردار کو خوش نما کر کے پیش کرنا، خرابی کو اچھائی کے روپ میں پیش کرنا، اور جو اچھائی نہیں کی اس پر بھی تعریف اور مدح طلب کرنا کہ جو نہیں بھی کارنامہ کیا وہ بھی ہمارے نام لگ جائے اور لوگ اس پر ہماری تعریف کریں. اللہ فرماتے جن کے اس طرح کے جذبات ہیں نا 2 نمبری والے، برا کر کے اس برائی کو ظاہر کیا کرتے ہیں؟ اچھائی. اور جو اچھائی نہیں کی وہ اپنے نام لگا کے اس پر کیا چاہتے ہیں؟ مدح ہو، تعریف. فرمایا ایسے لوگ آگ سے کبھی بھی نہیں بچیں گے. یہ اتنا برا کردار ہے اس طرح کا، کبھی بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں میں نا کچھ بڑی زبردست قسم کی مناسبتیں ہیں، وہ میں ذرا سورت کے اختتام میں بیان کرتا جاؤں. پہلی مناسبت تو یہ کہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت بہت ساری احادیث میں اکٹھی بیان ہوئی ہے. جس طرح ایک حدیث آپ نے کل پرسوں سنی بھی تھی اکٹھی، تو دونوں بعض فضائل میں ملتی جلتی ہیں. دوسری بات ہے سورہ بقرہ، اللہ اکبر، اس کی آخری آیتیں بھی فضیلت والی ہیں اور سورہ آل عمران کی بھی. وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب ہے، اور سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع جب آدمی جس وقت بھی رات کو قیام کے لیے بیدار ہو
تو اس وقت سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی آخری رکوع کے اندر دعائیں ہیں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی دعائیں ہیں۔ سورہ بقرہ والی دعائیں بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مومنوں نے یہ دعائیں پڑھی نا تو ہر دعا پہ عرش سے آواز آیا فعلت، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ اور یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اس کے اندر جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت رکوع کے اندر یہ فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے مومنوں کی یہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ اللہ اکبر، یہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے وہ فجر کی سنتوں میں دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ یہ مناسبت ہے، ایک آیت سورہ بقرہ کی فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں، دوسری آیت سورہ آل عمران کی فجر کی 2 سنتوں کی دوسری رکعت میں۔ اور پھر یوں آپ ان سنتوں میں کئی دفعہ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں اخلاص بھی یوں پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ ان صورتوں کی بھی مناسبت ہے۔ پھر سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تردید یہودیوں کی ہے، اگرچہ بعض مقامات پہ نصرانیوں کی بھی ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تردید نصرانیوں کی ہے، اگرچہ بعض مقامات پہ یہودیوں کی بھی ہے۔ تو بڑے زبردست انداز میں یہ ان دونوں صورتوں کی مناسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آخری رکوع ہے نا سورہ آل عمران کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے جو اللہ کے ہاں عقل والے ہیں، لوگوں کے ہاں تو عقل والے علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی پیسے والے کو عقل والا سمجھتا ہے، کوئی حکومت کرنا جانے اس کو عقل والا سمجھتا ہے، کوئی جناب وہ زیادہ ڈگریاں سمیٹے اس کو عقل والا سمجھتا ہے، ہاں جی، کئی زیادہ گل باتیوں کو عقل والا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا اپنا اپنا معیار ہے، لیکن اللہ کے یہاں کی عقل والے بھلا کون ہیں؟ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، رات اور دنوں کے مختلف ہونے میں البتہ نشانیاں ہیں عقلوں والوں کے لیے۔ کون ہیں عقلوں والے؟ فرمایا جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو ہر حال میں کہیں کھڑا ہے تو اللہ کو یاد کرے، کہیں بیٹھا ہے تو اللہ کو یاد کرے، اگر لیٹا ہے تو تب بھی اللہ کو یاد کرے، یہ عقل مند لوگوں کی پہلی نشانی ہے۔ یہ کیوں بھلا؟ یہ محاورہ بھی ہے، جو جس چیز سے محبت کرے نا تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ سے پیار ہونا تو انسان ہر حال میں پھر اللہ کو یاد ضرور کرتا ہے۔ تو اس لیے عقل مندوں کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، یعنی وہ کائنات کا نظام دیکھ کے اللہ کی توحید سمجھتے ہیں۔ جو بال کی کھال تو ادھیر لے، ہاں جی، اور چیزیں ایجاد کر لے لیکن اسے توحید سمجھ نہ آئے، وہ بیوقوف ہے۔ جس طرح کئی سائنسدان ڈہریے ہے، سائنسدان اور ڈہریا اللہ کے وجود کے منکر۔ اس میں عقلوں والے کون ہیں؟ عقلوں والے وہ نہیں جو چیزیں ایجاد کر دیں، عقلوں والے وہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کر کے اللہ کی توحید سمجھ لیتے ہیں۔ پھر عقلوں والوں کی تیسری نشانی ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بے مقصد بیکار نہیں بنائی۔ کیوں؟ اگر یہ عقیدہ رکھو نا کہ سب نے مر کے بس ختم ہو جانا ہے، مومن بھی مر گیا اور ختم، کوئی جنت نہیں، کافر بھی مر گیا اور قصہ ختم، کوئی جہنم نہیں، اچھا بھی مر گیا کوئی اچھا بدلہ نہیں، برا بھی مر گیا کوئی برا بدلہ نہیں، سزا نہیں، اگر ایسے ہو جائے نا تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ بیکار ہی ہے۔ تو پھر میں عقلوں والے وہ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی، اس لیے بنائی ہے کہ اچھے کو اچھا بدلہ ملے، برے کو بری سزا ملے، یہ بدلے کے لیے جہان بنا ہے، بیکار نہیں۔ اور اس کائنات میں ایک شے بھی اللہ نے، حتیٰ کہ وہ بظاہر گندگی کا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو بھی بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، ہر شے میں اس کی کوئی حکمت اور مقصد ہے۔ ورنہ یہ ہیں عقلوں والے جو سمجھتے، کیوں؟ جو عقل مند انسان ہے نا فضول کام تو وہ نہیں کرتا۔ تو کائنات کے رب کے بارے یہ سمجھنا کہ اس نے یہ بھی فضول بنا دیا، یہ بھی فضول بنا دیا،
یہ تو آدمی خود بیوقوف ہے جو اللہ کو سمجھے کہ اللہ نے یہ فضول کام کیا. معذرت میں کئی لوگ نہ کہہ دیتے ہیں وہ تو تماشا پہ افیند ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ تماشبین ہے. اللہ نے کہا یہ کافروں کی سوچ ہے یہ سمجھنا کہ اللہ نے یہ تماشا بنایا. نہیں, اللہ نے یہ ساری کائنات با مقصد بنائی ہے, بدلے کے لیے بنائی ہے. کتنی نشانیاں ہو گئی حقیقی عقل مندوں کی, کتنی اختلاف ہو گیا ہے. ادھر سے 4 آواز آ رہی ہے, ایک طرف سے 3 آ رہی ہے. دیکھو پہلی نشانی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسری آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. تیسری کہ ہمارے رب تو نے یہ کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. یہ 3 ہی ہوئی ہے, چوتھی والوں کو کوئی خواب آ گئی ہے ساتھ. چلو بہرحال کوئی بات نہیں, مغالطہ لگ جاتا ہے. جو آ جائے نا اس کو یاد رہے یا نہ رہے, جو آگے بیٹھا ہوا ہے نا اور سن رہا ہے یاد رکھنا تو پھر آگے آگے اپنا اپنا حافظہ ہے, وہ ان سے بہتر ہی ہے جو نہ آتے ہیں نہ سنتے ہیں. اس لیے یاد ہے یا نہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دوسروں کے مقابلے میں یہ سارے خوش قسمت ہیں. اللہ اکبر, دن کو کام کاج بھی کیا ہوا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اللہ کی محبت میں, اللہ اکبر, جنت کے تمے میں, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے, پھر قرآن سے محبت کے لیے جمع ہے. یا اللہ ان کی محبت قبول فرما. جس جنت کا انہیں لالچ ہے یا اللہ دے دے, اور جس جہنم سے یہ ڈرتے ہیں یا اللہ تو بچا لے. اللہ اکبر. پھر فرمایا چوتھی نشانی سبحانہ کا, کہ عقلوں والے اللہ کے بارے ایک بات کرتے ہیں سبحانہ کا, کہ یا اللہ تو پاک ہے. عقل والا وہ ہے جو اللہ کو ہر طرح سے پاک مانے. اللہ اولاد سے پاک ہے, اللہ شریک سے پاک ہے, اللہ ہر کمزوری کوتاہی کمی محتاجی سے پاک ہے, اللہ شریعت کے جتنے احکامات نافذ کرتا ہے ان شرعی احکامات میں غلطی سے پاک ہے, اللہ تکوینی جتنے کام کرتا ہے, کسی کو خاصیت دے, بیماری دے, رزق کھولے, تنگ کرے, کسی کو عزت دے, ذلت دے, وہ جو کرتا ہے وہ ان اپنے سارے فیصلوں میں بھی غلطی سے پاک ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے عقل والوں کی نشانی. وہ اللہ کو غلط نہیں کہتے, وہ غلط اپنے آپ کو کہہ لیں گے, اللہ کو نہیں غلط کہیں گے. یونس علیہ السلام چھوٹی سی اجتہادی غلطی پر مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے تو کیا کہا؟ 3 باتیں کہیں کہ اللہ نے کنارے لگا دیا. لا الہ الا انتا, یا اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں. یعنی پہنچایا بھی تو نے ہے, یہاں سے نکالنا بھی تو نہیں ہے, اور کوئی نہیں نکال سکتا, ہم نہیں اور کسی کو پکارنے والے. دوسری بات کہی سبحانہ کا, یا اللہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا کے غلط نہیں کیا. کیوں؟ تو غلط کرتا ہی نہیں. سبحانہ کا, وہی بات یہاں ہے کہ عقل والے کیا کہتے ہیں سبحانہ کا, کہ یا اللہ تو غلط کرتا ہی نہیں, تو غلط کرتا ہی نہیں. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے پر تو غلط کرتا ہی نہیں, تو جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اللہ اکبر. تو تیسری بات یونس علیہ السلام نے کہی انی کنت من الظالمین, غلط میں ہوں. پیغمبر ہوگے کیا کہا؟ تو غلطی کرتا ہی نہیں, غلط. اللہ فرماتے ہیں یہ دعا نہ پڑھتا ہمارا پیغمبر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ دعا ایسی تھی کہ ہم نے کنارے لگا کے دوبارہ پھر نبی بنا کے 1,00,000 سے بھی زیادہ افراد کی طرف بھیجا. اللہ اکبر. تو اس لیے عقل والے کون ہیں جو کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے سبحان. یہ نہیں تکلیف آ جائے تو کہ اللہ کو میرا گھر ہی ملا ہے, اس کا تو مطلب ہے معاذ اللہ نے غلط کیا. نہیں, وہ نہیں غلط کرتا. سبحانہ کا. اللہ اکبر. چوتھی نشانی ہو گئی عقل والوں کی. 5ویں فقنا عذاب النار, وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی انہیں فکر سب سے زیادہ بچاؤ کے والے سے یہ ہے کہ یا اللہ آگ کے عذاب سے بچا. سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب, یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر آگے مزید ان کی دعائیں بیان کی کہ یہ عقلوں والوں کی دعائیں ہیں, زبردست دعائیں. اے ہمارے رب, تو جسے آگ میں داخل کر دے
اسے تو نے رسوا کیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ یا اللہ ہم صحیح ایمان لے آئے، لہذا ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دے۔ صحیح ایمان ہونا تو اس کی برکت ہی بڑی ہے۔ یا اللہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں مٹا دے، ہمیں فوت کر کے نیکوں کے ساتھ ملا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ یا اللہ جو تو نے اپنے نبیوں کی زبانی مومن بندوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے نا، یا اللہ ہمیں وہ عطا کر۔ تیرا وعدہ سچا ہے، پر ہم پتہ نہیں اس کے لائق ہیں کہ نہیں، تو ہمیں اپنے وعدے کے لائق کر دے۔ اس دعا کا مطلب یہ عقل والے اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں کون؟ عقلوں والے۔ اور اللہ ان کی یہ ساری خوبیاں اور دعائیں بیان کر کے اعلان کرتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے اپنے ان عقل مند مومن بندوں کی دعائیں قبول کر لی۔ اللہ، پھر اس رکوع کے اندر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جی، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص پر ایمان والوں میں ہجرت والوں کی، جہاد و قتال کرنے والوں کی زبردست فضیلت بیان کی اور انہیں جنتیں دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک اور مضمون ہے، بظاہر مختلف ادوار میں کافر دنیا کے مال و متاع میں زیادہ تر حالات ایسے ہیں کہ وہ زیادہ رہے، کہ مال ان کے پاس زیادہ، اقتدار ان کے پاس زیادہ۔ اللہ نے فرمایا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ میں کافروں کا کاروبار کے لیے، حکومت سیاست کے لیے ملکوں میں بھاگ بھاگ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ہے، یہ بالکل تھوڑا اور حقیر مال ہے دنیا کا جو اللہ انہیں دے رہا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ تو کیونکہ ان کے لیے ہے ہی دنیا، اس لیے اللہ دیے جا رہے ہیں انہیں، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب سخت ہوگا۔ فرمایا اس لیے دھوکہ نہیں کھانا، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ حق پہ ہیں تو اس لیے ایسا ہو رہا، نہیں، اللہ ڈیل دے رہا ہے۔ پھر فرمایا ہاں ایمان والوں اور متقیوں کے لیے آخرت ہے، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کے رہے ان کے لیے جنتیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، نزولا من عند اللہ۔ کسی کے گھر مہمان آنا ہونا جی، یا مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے جو وہ خصوصی اہتمام کرے نا، مہمان کے حساب سے اور اپنی طاقت کے مطابق جو خصوصی اہتمام کر کے ضیافت تیار کرے نا، عربی میں اس تیار کردہ ضیافت کو نزول کہتے ہیں۔ تو جنتی اللہ کے مہمان ہیں اور ان کے لیے ضیافت تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے ہر وقت ہر شے میسر ہے، تو وہ مہمانی کیسی ہوگی؟ فرمایا یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری رکوع میں بھی اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے ان کی تعریف کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری آیت میں بڑی جامع نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، پھر شیطان کے مقابلے میں بھی اور کافروں کے مقابلے میں بھی مورچہ بند ہو جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیسی شاندار نصیحت! مورچہ بندی، جو نظر آنے والا دشمن ہے کافر، ان کے خلاف مورچہ بندی تو یہ ہے فوج تیار کرنا، اسلحہ تیار کرنا، مورچے بنانا، خفیہ ٹھکانے بنانا۔ تو شیطان کے خلاف مورچہ بندی بھی ہے، وہ بلا کیا، وہ 3 کام ہے وہ شیطان کے خلاف بندہ مورچے میں آ جاتا ہے، وہ 3 کام کرے جو مستقل کرے، کبھی کبھار نہیں۔ نبی میں کیا میں تمہیں وہ کام بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہ مٹاتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ جن کاموں کے ذریعے اللہ گناہ مٹاتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ضرور بتلائیں، آپ نے فرمایا نمبر 1 زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کو جانا، کہ دور مسجد ہے پھر بھی جائے۔ دوسرا جب طبیعت نہیں چاہ رہی اس وقت بہت پورا وضو کرنا، یعنی کہ جب طبیعت ذرا بوجھ محسوس کر رہی ہو نا، شیطانی اثر ہو یا سردی بڑی ہو یا طبیعت میں نکاہٹ اور وضو کو جی نہیں چاہ رہا، فرمایا اس وقت زیادہ پورا وضو کرنا، کہ عذاب خوب دور تک دھونا اور 3 بار ہی دھونا۔ فرمایا تیسرا کام، فرمایا نماز سے پہلے آ کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ فرمایا ایک تو ان کاموں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے اونچے ہوتے ہیں، دوسرا فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ایسا کرنے والا
اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے سمجھو مورچہ بندی کر رہا ہے. یعنی یہ 3 کام انسان کو شیطان کے حملے سے بچاتے ہیں. زیادہ قدم اٹھا کے مسجد میں آنا، اور ناپسندیدگی کے وقت وضو اچھی طرح پورا کرنا، اور پہلے آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے. اس مورچہ بندی کا اللہ نے حکم دیا رہا. اس کے بعد سورہ نساء ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت وہ ہے، ان 3 مقامات میں سے ایک ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پہ پڑھتے تھے. پہلی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، سورہ آل عمران کی. دوسری یہ ہوتی تھی سورہ نساء کی پہلی، نکاح ہو یا کوئی اہم پروگرام آپ یہ 3 مقام ضرور پڑھتے تھے. تیسرا سورہ احزاب کے آخر سے 2 آیتیں آخری رکوع سے. اب یہ سورہ نساء کی پہلی آیت زبردست. او لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ رب جو اتنی قدرت والا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. آدم کو بنایا، پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی بنائی. ان 2 مرد اور عورتوں سے اللہ نے سارے یہ مرد اور عورت پیدا کر دیے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خصوصاً رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی رشتہ جوڑنے والے بنو، توڑنے والا نہ بنو. ساتھ فرمایا اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. اللہ اکبر. اب اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ نسب، قبیلہ، برادری، اس پر کوئی اونچ نیچ نہیں. کیوں؟ جتنے مرضی خاندان ہوں، قبیلے ہوں، برادریاں ہوں، کہاں پہنچتا ہے نسب بھائی؟ آدم علیہ السلام پہ. سارے آدم کی اولاد ہے. بٹ، جٹ، مہر، چودھری، راجپوت، رانا، مغل، ترکان، انصاری، رحمانی، چوہان، سارے جاتے کدھر ہیں؟ وہ بولو بھائی، آدم علیہ السلام کی طرح. تو پھر اونچ نیچ کے اس بات کی. اس لیے اللہ نے سورہ حجرات میں یہ بتا دیا اونچا وہ جو تقوی میں زیادہ ہے. خواہ وہ اس قبیلے سے ہو جس کو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ اونچا اللہ کے ہاں جو تقوی میں زیادہ. اور خواہ قبیلہ وہ ہو جس کو لوگ اونچا سمجھتے ہیں لیکن ہے بے دین، بے عمل، تو اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہے، ذلیل ہے. اللہ. تو اس لیے اللہ کے ہاں معیار قبیلہ، برادری، خاندان، نسب نسب کوئی نہیں. اللہ کے ہاں بنیاد کیا ہے؟ تقوی، کہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. جی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، نام ہی سورہ نساء ہے، کمزوروں کے بڑے حقوق بیان کیا. کمزوروں میں عورتوں اور بچوں کے حقوق. سب سے پہلے یتیموں کی بات کی. یتیموں کو ان کے مال دو. اللہ کو پتا تھا کہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے یتیم بھائی کا بھی مال کھا جائیں گے، وراثت تک کھا جائیں گے. یعنی خود کما کے اس کو دینا تو دور کی بات ہے، جو باپ کی طرف سے اس کے حصے آ جائے وہ بھی ہڑپ کر جائیں گے. اللہ کو تو پتا تھا. فرمایا خبردار یتیموں کو ان کے مال دو، حتیٰ کہ ایسا بھی نہ کرو کہ یتیم کا مال اعلیٰ پڑا ہوا ہے تو تم اس کی جگہ گھٹیا رکھ کے وہ اعلیٰ دے دو کہ میں نے کھایا تو نہیں نا، صرف تبدیل کیا. اور میں ایسے بھی نہیں کرنا. ساتھ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگ یتیم بچیوں میں انصاف نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. کہ یتیم بچی سے نکاح کیا یہ سمجھ کے کہ کون سا باپ ہے، تو طاقت کے باوجود حق مہر اونے پونے دے دیا. اللہ نے فرمایا نہیں، اگر نہیں نا انصاف کے ساتھ حق مہر دینا تو نکاح نہ کرو، دوسری عورتوں سے نکاح کرو. پھر ساتھ فرمایا دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہے، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. 2، 3 اور آخری حد کیا ہے؟ 4. شروع کہاں سے اللہ نے کیا ہے؟ 2. اب 2 کا نام لو تو یہ اصل میں نا یہ صرف عورتوں کا نہیں قصور. کئی لوگ سمجھتے ہیں جب عورتیں نہیں برداشت کرتی، اس میں قصور زیادہ مردوں کا ہے کہ جتنے ہیں نا اس آج کے معاشرے میں 2، 3، 4 کرنے والے انصاف ہی نہیں کرتے. تو انصاف خطرناک گناہ ہے نہ کرنا. نبی میں آیا تھا جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں اور اس نے انصاف نہ کیا، قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ ایک جانب ایسے ٹیری ہو گیا، ایسے اٹھے گا. سارے دیکھیں گے یہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا. تو یہ مردوں کی ناانصافی کی وجہ سے یہ خرابی بن گئی ہے. چلو عورتوں کی بے دینی بھی حصہ ہے لیکن اس میں مردوں کا بھی کردار ہے. ورنہ اللہ نے، اور حقیقت ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ورنہ 2، 3، 4 شادیوں میں صرف مردوں کا ہی نہیں فائدہ، عورتوں کا بھی اپنا بڑا فائدہ ہے. پر نہ عورتوں کو پتہ ہے نہ مردوں کو، کیونکہ نظام جو خراب کر دیا. اس لیے دیکھو نا
اللہ نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ 2 سے. فرمایا 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. آگے فرمایا جب کا سے جگہ نہیں تو پھر 1 سے گزارا کرو. قرآن کے الفاظ میں نے ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے کہ نہ انصاف کر سکتے ہو نہ سنبھال سکتے ہو تو پھر 1 سے فواحدہ. ورنہ معلوم ہوا اللہ کی پسند ہے کہ کم از کم 2 ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بہرحال تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عورتوں کو حق مہر دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اور عورتوں کو ان کے حق مہر دو نہلا، خوش دلی سے. آج لوگ شادی بیاہ کے ادھر ادھر کے بڑے خرچے، بانڈ مراسیوں پہ جناب 5-5 ہزار کا نوٹ ہے، موبائل کی جناب وہ لوٹ ہے اور بڑا کچھ ہے، بڑے خرچے ہیں. شادی ہال کا کرایہ کئی جگہ ہزاروں میں کہیں لاکھوں میں. تو جب بیوی کی حق مہر کی باری آتی ہے نا، کہتے ہیں وہ جی شرعی حق مہر وہ 2000 روپیہ. وہ پتہ نہیں کون سی شریعت میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو شرعی کیسے ہے؟ شرعی حق مہر ہے طاقت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے اتنا دو. باقی سارے خرچے تو جناب نوٹ پہ نوٹ لگ رہے ہوں، اور حق مہر کی باری اس کی طاقت ٹھوس ہو جائے، چودھری کی، صنعت کار کی، تاجر کی، سیاستدان کی، وہاں شرعی. اور دیہاتوں کے اندر وہ بھی پھر ساتھ الٹا رواج ہے. وہ جو میاں ملوانے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، وہ نکاح پڑھا کے نا تو حق مہر پکڑ کے نا تو عورت کے پاس جاتے ہیں. یہ میں نے خود عینی دیکھا ہوا ہے، میں عینی گواہ ہوں. جا کے نا اس کو بلا کیا کہتے ہیں، یہ تیرا حق مہر ہے، ہاتھ لگا اسے. وہ ایسے ہاتھ لگاتے جیسے میرا حق مہر ہے، تو معاف کر دے. ہاتھ لگوا کے نا پھر بلا کیا کہتے ہیں، تو معاف کر دے. وہ کہتے تو میں معاف کیا. اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا یہ میرا حلال حق ہے، اس سے نکاح ہوا ہے. نہیں، وہ جناب وہ معاف کر دیتی ہے. تو وہ جو حق مہر ہوتا ہے نا وہ میاں بلوانے کی جیب میں چلو وہ جاتا ہے. نکاح کس کا اور حق مہر کون لے گیا؟ کمال ہو گئی ہے. نکاح عورت کا اور حق مہر میاں جی لے گئے. یہ بھی کوئی کام ہے؟ نہیں، حق مہر عورت کا حق ہے. پھر بڑے لوگ ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دینا ہے. میں نکاح پر آتا ہوں نا تو کئی بار میں دولہے وہ کان میں پوچھ رہے ہوتا تھا، کئی پڑھے لکھے دولہے بڑا دنیا کا علم پڑے ہوئے وہ کان میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے پہلی رات سب سے پہلے حق مہر معاف کروانا ہے. کوئی بات نہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں معاف کروانا ہے. نہیں، حق مہر دینا ہے. نہیں دے گا قیامت کے دن تیری نمازیں لے گی تیری بیوی، روزے تو رکھے گا لے گی وہ، نیکیاں تیری لے گی. حق کیا اس کا، دے اس کو. تو اس لیے فرمایا خوش دلی سے دو عورتوں کا ان کا حق. پھر یتیم کے مال کے بارے نصیحت کی ہے. فرمایا یتیم کا مال اگر کفیل سرپرست کے ہاتھ میں ہے نا، فرمایا وہ سنبھال کے رکھے، گڑبڑ نہ کرے، اس میں سے کھائے نہ. یہ سوچ کے سنبھالے کہ اوپر اللہ نگرانی کر رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً یتیم جو بڑھا ہوتا جائے اس کا امتحان لیتا جائے کہ اس کو مال سنبھالنا آ گیا کہ نہیں. جب وہ بالغ ہو جائے اور پھر آزمائے کہ اس کو مال پکڑایا جاتا ہے تو یہ سنبھالتا ہے کہ ضائع کرتا ہے. اگر وہ سنبھالتا ہے فضول خرچ نہیں تو فرمایا پھر گواہ بنا کے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو جب وہ عاقل بالغ ہو جائے. یہ نصیحت کی. ساتھ کا گواہ بنا ہو. ساتھ فرمایا گواہ بھی پھر جاتے ہیں، بندہ جھوٹے گواہ بنا لیتا ہے، پر یہ یاد رکھو ہر شے کے اوپر اللہ کا بھی ہے حساب لینے والا. اس کو پورا پتہ ہے کہ مال کتنا تھا اور کدھر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل اس صورت میں بیان کیے. وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے مسائل قرآن میں بیان کیے ہیں، بہت سارے مسائل. اب موٹی موٹی باتیں سناتا ہوں. اللہ نے ایک بات یہ کہ آج اکثر نا بائبل آ کیا کہتے ہیں، وہ جی وراثت اتنی تھوڑی ہے، اگر بہنوں کو حصہ دیا نا تو بھائیوں کا بھی کچھ نہیں بننا. یاد رکھو کروڑوں کیا اربوں بھی آ جائے نا، بنتا اسی کا جس کا اللہ بنائے، ورنہ وہ نہیں بنتا. دوسرے کا خصوصاً حق دبانے سے تو بالکل ہی نہیں بنتا. جی وراثت ہی تھوڑی ہے، اگر بہنوں کو حصہ دو تو بھائی بھی بیچارے رول جاتے ہیں. جی اللہ نے بات ہی تھوڑی سے شروع کی. فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں.
پہلے تھوڑے کی بات کی، مما کلا منہ او کاسورا، حصہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے، خواہ وراثت تھوڑی ہے یا پہلے کس کی بات کی؟ تھوڑی کی، نہ تھوڑی ہے یا زیادہ، حصہ دونوں کا ہے، مردوں کو ان کا حصہ تو جو بنتا ہے، عورتوں کو ان کا حصہ تو جو بنتا ہے۔ خام خواہ یہ بہانے، بلکہ اشاعت شریعت نے کہا جب وراثت بانٹی جا رہی ہو، اگر کوئی غریب مسکین لوگ وہاں آ جائے نا اس وقت، تو میں کو چھونے بھی تو کیا ہر تقسیم ہو رہا ہے، وہ للچائی نظری لے کے نہ جائیں، میں کو چھونے دو، اور ساتھ انہیں سمجھاؤ کہ وارثوں کا حق ہے، تمہارے لیے اتنا ہی ہے کہ کچھ تمہارے لیے ہے، باقی وارثوں کا ہے، انہیں سمجھاؤ۔ پھر اللہ نے ایک اور انداز سے یتیم پر ظلم سے روکا، فرمایا جو دوسروں کے یتیم پر ظلم کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر وہ جلدی فوت ہو جائے اور اپنے یتیم بچے چھوڑ جائے تو اسے پسند ہے کہ اس کے یتیم بچوں پہ ظلم ہو۔ میں جب اپنے بچوں کے بارے تو نہیں سوچتا کہ کوئی اس پہ ظلم کرے، تو دوسرے کے یتیموں پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں نا، مال بڑا مزیدار لگتا ہے، اس لیے انسان سمیٹتا ہے، دوسرے کا حق بھی کھا جاتا ہے، اور میں جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں وہ آگ بڑھتے ہیں اور جہنم کی آگ میں ہی داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے حصے، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، اولاد میں سے لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا، اکیلی لڑکی ہے تو پھر کتنا حصہ، ہاں جی، بہنوں کا کتنا حصہ، شوہر وفات پائے بیوی کا حصہ، بیوی وفات پائے شوہر کا حصہ، یہ سارے وراثت کے مسائل سورہ نساء کے اندر قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پھر کلالہ کے مسائل بیان، کلالہ اس کو کہتے ہیں اوپر نیچے سے رشتہ دار کوئی نہیں، نہ ماں باپ ہیں نہ آل اولاد ہیں، ہاں دائیں بائیں سے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہے، جو دائیں بائیں سے رشتے ہیں وہ ہیں، اوپر نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نیچے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ایسے مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ اس کے مسئلے بھی بیان کیے کہ اس کا وراثت کا مال بہن بھائیوں میں کس طرح تقسیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بدکاریوں سے نہ کی ابتدائی سزا بیان کی جو رجم اور کوڑوں کی سزا سے پہلے تھی، فرمایا کہ ایسی عورتوں کو معمولی سزا دے کے گھر میں بند کر دو، اس وقت تک انہیں گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دینا جب تک صحیح فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ پھر اللہ نے بعد میں وہ صحیح سزا نافذ کر دی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ایسی عورت کو گھر میں بند کر دو، اس کو کہیں آنے جانے نہ دو، یہ وہ بھی بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر توبہ کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا، فرمایا توبہ جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا نا قبول کرنا، فرمایا توبہ قبول کرنا اللہ نے اس کی اپنے ذمہ لیا ہے جس سے گناہ ہو اچانک، غصے میں گناہ ہو گیا، خواہش کے غلبے میں گناہ ہو گیا، شیطان کے بہکانے سے اچانک گناہ ہو گیا، لیکن جو ہی وہ حالت ختم ہوئی، خواہش کا غلبہ ختم ہوا، غصہ ختم ہوا، ہوتا ہی ہے نا، غصہ چلا ہی تو نہیں رہتا، خواہش ہر وقت غالب تو نہیں رہتی، جو ہی وہ غلبہ ٹوٹا فوراً شرمسار۔ فرمایا توبہ قبول کرنا اللہ نے ان لوگوں کی توبہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ جن سے گناہ ہوتا ہے اچانک ندانی میں، غصے میں یا خواہش میں، اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ، جلدی توبہ۔ فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ کوئی اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، گناہ کرتے گئے، جس طرح ماحول اللہ ماشاء اللہ سوری رات فلم دیکھی، کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے گناہ کیا، بلکہ دن کو دوستوں میں بیٹھ کے بیان کیا، وہ ویکھی تھی کہیں سی، وہ ناچنی کہیں سی، گانا سنے تھی، بات ویکھی تھی، انا للہ و انا الیہ۔ یہ شرمندہ ہونے کی بجائے یہ تو اپنے کرتوت دوستوں کو سنا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، بلکہ جو سین اچھا لگا وہ کلک انگلی گما کے دوسروں کو پچایا ہے، دوسروں کی طرف سے جو آیا ہے اوپر لکھا تبصرہ میں لائک کرتا ہوں، میرا خیال نہیں پر مجھے کرتوتا کا پتا تو ہے نا جو یہ چوندے ہیں، تو کیوں آدمی جب معاشرے میں رہتا ہو علم تو اس کو ہوتا ہی ہے، تو بڑا جناب ہے جو پسند آیا وہ بھیجا، جو کسی کی طرف سے آیا وہاں بھی ساتھ ووٹ ڈالا کہ میں لائک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہے، بڑے مزے رہے، کوئی شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، اور میں گناہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب آخری وقت آتا ہے تو کہتا ہے میری توبہ، میں کوئی نہیں توبہ، قرآن بیان کر رہا ہے، میں ایسے لوگوں کو نہیں توبہ تو اس کی ہے، ادھر گناہ ہوا ادھر شرمسار ہو گیا، پشیمان ہو گیا، نادم ہو گیا، توبہ اس کی اللہ نے اپنے ذمہ لی،
فرمایا جو گناہ کرتے جاتے ہیں مرتے وقت میری توبہ، فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَيْسَتِ توبہ، کوئی توبہ نہیں لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے جاتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتا ہے میری توبہ اب، فرمایا کوئی نہیں توبہ۔ اس کو اللہ نے اس کے ساتھ ملا دیا، فرمایا یہ تو اس طرح ہے جو کفر پہ مر جائے تو اس کی بھی کوئی توبہ نہیں نا، فرمایا ایسے کی بھی کوئی توبہ نہیں کہ زندگی میں توبہ کی نہیں، مرتے وقت میری توبہ۔ یہ اللہ نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وہ محرم رشتے جن سے نکاح حرام ہے وہ بھی بیان کیے، وہ عورتیں بیان کی، ماں میں نانی دادی پردادی یہ شامل ہے، ہاں جی، اسی طرح بیٹی، اس میں بیٹی پوتی نواسی پر نواسی نیچے تک سب شامل ہے، ہاں جی، اسی طرح پھر بہن، ہاں جی، اس میں خواہ ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن ہو، صرف ماں کی طرف سے بہن ہو، صرف باپ کی طرف سے بہن ہو، تینوں قسم کی بہنیں شامل ہیں، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، یہ کوئی بہن نہیں، یہ محرم رشتہ نہیں۔ کیوں؟ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ ماموں کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے، خالہ کی بیٹی سے، چچے کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، تو جس سے نکاح ہو جاتا ہے وہ پھر بہن ہے، بہن وہ ہے جس سے نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طرح یہ نسبی رشتے جہاں بیان کیے، ساتھ خالہ، ہاں جی، اسی طرح پھوپھی، ہاں جی، یہ بیان کی، بانجی بھتیجی، یہ محرم رشتے ہیں۔ وہاں اللہ نے دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے، رضائی ماں بھی حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے۔ پھر جو نکاح سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، آدمی ایک عورت سے نکاح کرے تو اس عورت کی ماں اس شخص پہ حرام ہو جاتی ہے جسے ساس کہتے ہیں، وہ بھی بیان کیا، میں تمہاری بیویوں کی ماں تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرے، ہاں جی، تو وہ عورت اس شخص کی اولاد پہ، یعنی وہ غلط ستیلی ماں ہے، اس کی دوسری عورت سے جو اولاد ہے جن کے لیے یہ ستیلی ماں بنتی ہے، اس اولاد پر یہ ستیلی ماں باپ کی بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، نکاح کی وجہ سے حرمت ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آدمی اپنے بیٹے کی کسی عورت سے نکاح کرے، حقیقی بیٹے کی، منہ بولے بیٹے کی نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹے کا کسی عورت سے نکاح کرے، یہ عورت اس کی اب بہو بن جائے گی، کبھی بھی خواہ بیٹا طلاق دے دے، فارغ کر دے، یہ شخص اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے، بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام رشتہ ہے۔ یہ سارے اللہ نے ایک جگہ بیان کر دیے۔ پھر جو عارضی حرام ہے وہ بھی بیان کر دی۔ عارضی حرام کیا ہے؟ جب تک ایک عورت سے نکاح ہے نا، جب تک یہ عورت نکاح میں ہے، اس عورت کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا بیوی کے ہوتے ہوئے، پر یہ عارضی ہے، اس کا نام محرم نہیں کہ بیوی وفات پا جائے یا بیوی کو اطلاق دے دے پھر بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یہ عارضی حرمت بھی بیان کی۔ اسی طرح بیک وقت دو سگی بہنیں جو آپس میں سگی بہنیں ہیں وہ ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہی وہی ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو دو عورتیں آپس میں خالہ بانجی ہیں اور دو عورتیں جن کا آپس میں رشتہ پھوپھی بھتیجی ہے، یہ دو عورتیں بھی بیک وقت ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ دو بہنوں کا مسئلہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا کہ جب تک ایک عورت کسی ایک مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک باقی سارے مردوں کے لیے یہ حرام ہے، نکاح کے اوپر نکاح، منگنی کے اوپر منگنی نہیں، اس وقت تک باقی سب پہ یہ حرام ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے دین بندوں کو کمزور دیکھتے ہوئے آسان اتارا ہے، جتنا دین ہے یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بیان کیا حرام کوئی ذریعہ کاروبار کا اختیار نہ کرو، جائز ذریعے کے اندر بھی رضامندی ضروری ہے، تجارت جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں کہ میں ایک بھائی سے اینک زبردستی چھین کے کہوں چل 200 روپیہ میں نے تجھ سے خریدی، نہیں، یہ رضامندی نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ جائز تجارت میں بھی رضامندی چاہیے، بغیر رضامندی کے جائز تجارت بھی جائز نہیں رہے گی۔ اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کبیرہ گناہ تم چھوڑ دو تو صغیرہ ہم معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہ سے بچنے کا یہ فائدہ ہے، صغیرہ اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ نے اس صورت کے اندر گھریلو نظام کے حوالے سے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی کہ گھریلو نظام میں حکمران مرد چاہیے، عورت
تو گھر تو چھوٹا سا ہے، تو گھر میں حکمرانی کس کی چاہیے؟ مرد کی، عورت کی خدمت 3 دفعہ کیا ماں کا، پر جب ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے تو اطاعت کس کی ہے؟ باپ۔ حکمران کون ہونا چاہیے؟ مرد، باپ۔ تو جب گھر کے اندر حکمران عورت نہیں مرد ہے تو ملک کے اندر وہاں بھی عورت نہیں مردی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔